نا. اب مغرب سے فارغ ہوتے ہوتے میرے خیال 6:30 تو ہو ہی جاتے ہیں. اچھا آج ہم سوال و جوابات کا وہ رکھتے ہیں سیشن, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں کسی بھی حوالے سے, روحانی مسائل کے حوالے سے, اس معاملات کے حوالے سے جو سفر چل رہا ہے, جہاں پریشانی آ رہی ہو, جہاں مشکل درپیش ہو رہا ہو, تو آپ وہ سوال بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو مزید, اب آپ کے جو سوال ہوں گے یقیناً وہ 1000 لوگوں کے لیے جواب ہوں گے اس کے. ایک بہت اچھا سوال تھا جس میں ابھی لوگوں نے مجھے بہت مس گائڈ کیا. اس کے بارے میں تھا کہ میں بخورات لینے گیا بازار میں, تو 2-3 جو مصنوعات تھے کہ مشکر الجا اور وجہ اور یہ, تو باقاعدہ لٹرلی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بخورات اپنا وجود ہی نہیں رکھتے. پنساریوں نے کہہ دیا. صدر میں گیا, صدر میں 3 بڑی بڑی دکانوں نے کہہ دیا کہ یہ وجود نہیں, جنہوں نے لکھا انہیں کے پاس جا کے پوچھو, ایسا بول دیا مجھے. اچھا, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا, اصل میں بتاؤں نا بات, ہوتا یہ ہے کہ بخورات تو جو میں نے نام بتائے ہیں وہ بالکل ہی ایزیلی آرام سے مل جاتے ہیں ہر جگہ. جیسے لوبان ہو گیا. اب لوبان کی کئی اقسام ہیں, ٹھیک ہے. اب کوئی اگر سادہ لوبان لے لیتا ہے تو اس کا یہ تھوڑی کہ وہ اوریجنل ہی ڈھونڈے, وہ اس لوبان سے بھی اپنے بخور میں استعمال کر سکتا ہے. اچھا, بخور کا استعمال بیسکلی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ خوشبو ایک تاثیر ہوتی ہے. اگر آپ کو ایک چیز نہیں ملتی تو آپ اس کا نعم البدل یوز کر لیں. اصل چیز جو آپ پڑھتے ہو نا, جو کلام الہی ہوتا ہے, یہ اس کی برکت ہوتی ہے. آئی بس سمجھ میں. اب جیسے رال سفید ہے, زال مکشر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وجود ہی نہیں رکھتے, جبکہ اس کو کہتے ہیں رال سفید ہے. وہ اب بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں وجود ہی نہیں رکھتا. پنساری نے کہہ دیا یہ. اب ایک جڑی بوٹی کے کئی نام ہیں. اب جیسے ایک اندرائن ہے, اندرائن سمجھتے ہو نا, جس کو مہاکال بھی کہتے ہیں, جس کو اردو میں تمبا کہتے ہیں. اب میں بولوں تمبا استعمال کرنا ہے, تم آرام سے لے آؤ گے. اب میں بولوں مہاکال لے کر آؤ, تم ڈھونڈتے رہو گے مہاکال. اب جس کو پتہ ہوگا نا وہ آپ کو فوراً نکال کے مہاکال دے دے گا. اس کو اندرائن بھی کہتے ہیں, تمبا بھی کہتے ہیں, مہاکال بھی کہتے ہیں, کہوشت بھی کہتے ہیں. مکشر کہتے ہیں چھلے ہوئے کو. الجا تخم ہے, خوشبودار تخم ہے, اور یہ سیاہ کلر کے بیج ہوتے ہیں. یہ الوجہ جو ہوتی ہے, یہ جیسے آپ نے نر کچور کچور دیکھا ہے. کچور نہیں دیکھا آپ نے, پھر میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. کچور کے مشابہت ہوتی ہے. نہیں, یہ بھی تخم ہی ہوتے ہیں. یہ بھی جیسے تخم بلنگا ہوتا ہے, اسی ٹائپ کا ہوتا ہے یہ. اب مستگی رومی ہے. مستگی رومی یہ گوند ہے, یہ بھی خوشبودار گوند ہے. تو یہ چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں جی. زال مکشر بتایا تو ہے میں نے ابھی, دال سفید جسے کہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی آسانی, ہاں, جیسے ہم لوگ جو دور ہیں وہ تو ان کا ایک الگ ہی مسئلہ ہے, لیکن ہم لوگ تو ڈائریکٹ فیض یافتہ ہے نا الحمدللہ. تو یہ کہ تھوڑی سی آسانی اس طرح ہو جائے گی کہ اگر ایسا ہو جائے کہ کیونکہ آپ کی رسائی بہت آسان ہے اور آپ کے مطلب کے حوالے سے کیونکہ ان کا معاملہ ہی یہی ہے. تو اگر ایسا ہو جائے کہ جو ہم منگوانا چاہیں وہ کاؤنٹر سے رابطہ کر لیں تو یہ آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. نہیں, اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر لوگ بولیں گے انہوں نے کاروبار شروع کر دیا. وہ تو ہم آپ سے مطلب تو یہ ہے نا یہاں پہ. وہ تو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. ہاں, ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہماری آسانی ہو جائے گی. ہاں, ہم در پھریں گے, اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی کی طرف سے مل جائے گا. مثلا یا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ اب ہم جب کسی بخور کے بارے میں بتائیں گے نا, تو ہم یہ کریں گے کہ بخور کے نا پہلے اجزا اپنی ٹیبل پہ لا کے رکھ دیں گے. اس کا انگلش نام, اس کا اردو نام, اس کا ہندی نام, اور باقاعدہ اس کو دکھا دینا کہ یہ ایسی ہوتی ہے, اس کا عام فہم نام جو ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی لوگوں کے لیے. اچھا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ چیزوں کو ملا کے بنائی جاتی ہیں.
اب جیسے گوگل ہو گیا, ہرمل ہو گیا, مستگی رومی ہو گئی, اب ان سب کو ملا کے بھی لوگ اپنے اپنے نام رکھ دیتے ہیں. اب کسی نے نام رکھ دیا بخور شمسی, کسی نے رکھ دیا بخور قمری. اب آپ بخور شمسی ڈھونڈنے جاؤ, جڑی بوٹی والا بولے گا یہ کیا ہوتا ہے, آپ بولو گے نہیں بخور شمسی ہی چاہیے تو کام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کاروباری معاملہ. اب جب میں نے تو باقاعدہ طور پہ واضح ایک ایک چیز کے اجزاء بتائیں کہ آپ نے ہرمل اتنا لینا ہے, لوبان اتنا لینا ہے, سندل کی لکڑی اتنی لینی ہے, اور باقاعدہ ریشو بھی بتایا ہے. اس سے زیادہ اور آسانی کیا ہوگی. وہ زعفران میں ایک جگہ لے لیں گے, وہ کہنے لگا 10 گرام میں نے اس کو بولی تو کہنے لگا 5000, دوسری جگہ صدر میں گیا وہ کہہ رہا 3000 روپے. اور پرائسز میں بھی فرق ہے, اور اپنے اپنے نام بھی رکھے ہوئے, تو بہت مس گائڈ کرتے ہیں. بڑا مس گائڈ کرتے ہیں لوگ, بہت مس گائڈ کرتے ہیں. کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے. ہاں کوالٹی میں فرق ہوتا ہے. چائنا کی کوالٹی بہت چل رہی ہے, ورنہ سب سے بہترین جو زعفران ہے نا وہ اسپین کی ہوتی ہے. جگہ جگہ افغانستان کا زعفران ملے گا. ہاں جگہ جگہ. ہاں اچھا, اسپین کا ہی بول کے بیچ رہا ہوں. ہار کو اسپین کا. اچھا ہم جب زعفران سے تعویذ لکھتے تھے نا, ہم کیا کرتے تھے, ہم زعفران لے لیتے تھے نارملی, اس کو کھلل کرتے تھے, اس کا لکوڈ بناتے تھے. اچھا اس میں نا میاں حضور تھوڑا سا نا زردے کا رنگ ڈلوا دیتے تھے, ذرا سا. اچھا زردے کے رنگ سے کیا ہوتا ہے, ایک تو اس کی زعفران کی جو اپنی تاثیر ہے, اپنی خوشبو ہے, لیکن زردے کا رنگ صرف کلر کے لیے ڈلواتے تھے تاکہ اب ہم زعفران کے پانی سے نقش لکھیں گے نا وہ بالکل دھندلا سا ہوگا, لیکن اگر اس میں کلر ملا دیا جائے گا نا تو وہ تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا. پہلے تو ڈالر کے پین آتے تھے, ہم تو ڈالر کے پین لیتے تھے, اس میں ہم اس کو بھرتے تھے اور اسی سے نقش لکھا کرتے تھے زعفران کے. اچھا ایک سوال یہ کہ جو ہنڈیا سے جو اتار ہوتا ہے, ہاں تو ہنڈیا مٹی کی ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مٹی جب اتار کر کے اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو مٹی پانی میں جا کے ہنڈیا جو مٹی بن جاتی ہے, اور جو جن ہوتا ہے وہ نکل کے آتے ہیں دوبارہ اٹیک کرتا ہے, جس کو اتارا تو وہ مر جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھو بھول جاتی ہے وہ. اصل میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, ہانڈی کا اتار ہم کرتے کیوں ہیں اور کیوں کیا جاتا ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے, اور ہانڈی کے اتار کا مقصد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہانڈی بیسیکلی کسی بھی شیاطین کو قید کر کر اس کو جلانے کا نام ہے. اب یہ بتاؤ کہ کتنے عامل قید کرتے ہوں گے, وہ صرف ہانڈیاں ہی جلواتے ہیں کیا, جبکہ اس کے سمٹمس ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ کام کرواؤں نا تو آپ بھی آسانی کے ساتھ کر لو گے. اس کی جو علامتیں ہوں گی نا اس سے آپ کو ابتدائی دور میں فیل ہوگا کہ ہاں میں نے کوئی کام کیا ہے, لیکن آپ کو ابتدائی دور میں یہ چیز آپ پہ واضح نہیں ہوں گی. لیکن جو آپ کا وقت اس رستے پہ گزرتا جائے گا نا یہ چیز آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی. اب ایک شخص کے اوپر کوئی سوار ہوا ہے, اب اس کا آپ نے کام کرنا ہے. اب اس کا نارمل سامان, چلو ہانڈی والے کی بھی بات کرو, ہانڈی کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں سورہ قریش سے نا. ایک مٹی کی ہانڈی لے لو آپ, ٹھیک ہے, اور اس میں کالا ماش استعمال ہوتا ہے. کالے ماش کی دال ہوتی ہے ثابت, ایک ماش ہوتا ہے ٹوٹا ہوا اور ایک ہوتا ہے ثابت. اس میں ثابت ماش استعمال ہوتا ہے. لال کپڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور تیل ہوتا ہے سرسوں کا, یا کوئی سا بھی پکوان تیل لے لو یا کوئی سا بھی تیل لے لو آپ, ٹھیک ہے, اور کافور استعمال ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اچھا اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جب مریض حاضر ہو تو کام کیا جائے, یا ایک مریض غائب ہو تو اس کا کام کیا جائے. اب آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں, اب آپ کا مجھے کام کرنا ہے, اس کا طریقہ کار الگ ہوگا. اب یہ اس وقت یہاں موجود ہیں, ان کا بالکل سمپل طریقہ کار ہوگا. اب سمپل طریقہ کار پہلے سمجھنا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ہانڈی کے اندر جو نا نقش لکھ لینا ہے. کون سے؟ سرخ جنات والے, جو ابھی لاسٹ سبق چل رہا ہے نا ہمارا, وہ آپ نے نقش لکھ لینا اس میں, ٹھیک ہے. نقش لکھنے کے بعد آپ نے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں. کس پہ؟ ماش پہ, ہانڈی پہ, کپڑے پہ, تیل پر اور کافور پر, ٹھیک ہے. اب آپ نے وہی تعویذ لکھ کر مریض کو دے دینا ہے.
اچھا یہ کام آپ نے آج رات کو خود اپنے پاس کرنا ہے اور مریض کو تعویذ لکھ کر دے دینا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ رات کو اپنے الٹے پیر کی پنڈلی پہ باندھ کے سو جائے یا الٹے ہاتھ پہ باندھ کے سو جائے، اور جب صبح سو کر اٹھے کھول کے تو اس کو مجھے واپس لا کے دے، ٹھیک ہے؟ اب جب مریض دوسرے دن آپ کے پاس واپس آئے گا وہ تعویذ لے کر، آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اس کو بٹھانا ہوگا، اس کے اوپر پڑھ کے دم کرنا ہوگا سورہ قریشی. سورہ قریش سے سمجھا رہا ہوں ابھی کیونکہ سورہ قریش سے ہی لوگ چل رہے ہیں لیکن. اچھا یہ طریقہ کار تو بیس ہے، اس کو سورہ مزمل سے بھی کر سکتے ہو، چہل کاف سے بھی کر سکتے ہو، ناد علی سے بھی کر سکتے ہیں، سورہ قریش سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مختلف صورتوں میں اگر ہم کریں گے تو اس کی تعداد چینج ہو جائے گی. جیسے ہم 70 مرتبہ سورہ قریش سے پڑھ کے سامان تیار کر رہے ہیں تو سورہ مزمل 70 بار نہیں پڑھی جائے گی، اس کی تعداد الگ ہے. اچھا کھولنے کی تعداد الگ ہے، بندش کی تعداد الگ ہے. اگر ہم کسی کی بندش لگائیں گے تو الگ تعداد سے پڑھیں گے اور کسی کی بندش کھولیں گے تو الگ تعداد سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ قریش سے ابھی ہم جب اس کا اتار کریں گے تو مریض کو آپ نے وہ سارا سامان دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مریض نے سامان لے جانا ہے، لال کپڑا بچھا کے مریض اس کے اوپر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے اوپر سے سارا سامان اتارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ماش جو ثابت دم کر کے دیا آپ نے، مریض اپنے اوپر سے 21 مرتبہ اتارے اور 1 مرتبہ اپنے پورے جسم سے مل دے. اچھا جو ماش کے دانے گرتے جائیں گے نا، اچھا کمرے میں ایک پوری چادر بچھا لیں تاکہ ماش کے دانے اگر کمرے میں بھی گرتے ہیں نا تو وہ چادر پہ ہی رہیں. آخر میں سارا سمیٹنے کے بعد آپ نے ہانڈی میں ڈال دینا ہے. ماش آپ نے ہانڈی میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ تیل کھول کے آپ نے ہانڈی میں ڈال دیا. اچھا جو تعویذ مریض باندھ کے سویا تھا نا وہ تعویذ آپ نے اس میں ڈال دیا ہانڈی کے اندر. مریض کے بال کاٹ کے آپ نے ہانڈی میں ڈال دیے، ناخن کاٹ کے ہانڈی میں ڈال دیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے گھر کا بھی کام کر رہے ہو، جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ جو جگہ متاثر ہے وہ گھر متاثر ہے، تو آپ نے گھر کی مٹی منگوا لینی ہے، آپ نے وہ مٹی بھی اسی ہانڈی میں ڈال دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں کافور ڈال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھکن بند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا ڈھکن کے اوپر بھی جیسے یہ ڈھکن ہے، اچھا ڈھکن کے اوپر بھی یہاں پہ آپ نے چاروں فرشتوں کے نام لکھ دینا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل. یہ چاروں نام لکھ دینا ہے آپ نے اور اس کو ہانڈی کے اوپر ایسے ڈھک دینا ہے. اس کے بعد آپ نے آٹا گوندنا ہے. اچھا آٹا اگر پکا کام کرنا ہے نا آپ نے، جو آپ بولو کہ نکل کے بھاگ جائے گا تو پھر دوبارہ تنگ کرے گا، وہ نہیں نکلے گا. پھر وہ آپ نے کرنا یہ کہ آٹا تعویذ لینا جو 45 کا نقش ہے، نہیں 15 کا جو نقش ہے، اس کو پانی اس کا لینا، اس سے آٹا گوندنا. آٹا گوند کے نا پورا اس کا پیک کر دینا، بند کر دینا. اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے پہ جلا دینا، 3 گھنٹے چولہے پہ جلے گا. اچھا جو ہانڈی چولہے پہ جلے گی نا اس مریض کے جسم کے اندر کیفیتیں چینج ہونے شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے اس کا جسم ایسا ہو جائے گا جسے بالکل ہلکا ہوتا ہے. اچھا جب آپ کام کر رہے ہوگے نا، اگر اس کو حاضری ہوگی نا تو وہ بہت ہنسے گا بھی، روئے گا بھی، چیخے گا بھی، چلائے گا بھی، ڈرائے گا بھی، خوف بھی طاری کرے گا. لیکن جب یہ ہانڈی میں جلاؤ گے نا، جب ہانڈی چولہے پہ جلے گی نا، اس کے بعد پھر ہانڈی کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہانڈی کے اندر سے مختلف آوازیں آنے شروع ہوتی ہیں. بعض اوقات اس میں سے خون کی چھینٹیں آتی ہیں. اچھا جہاں سے دھواں نکلے وہیں آپ نے آٹا لگا دینا ہے، جہاں سے دھواں نکلے وہاں آٹا لگا دینا ہے. اور بدبو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی مردے کو جلا دیا، یا ایسی بو ہوگی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے، یا ایسی بو ہوگی جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے. اچھا آپ نے جب 3 گھنٹے گزر جائیں گے نا، اس کو آپ نے ہانڈی کو اتار لینا ہے، اسی کپڑے میں لپیٹنا ہے. کپڑے میں لپیٹنے کے بعد آپ نے اس کے 3 طریقے کار ہیں. کیا؟ اگر آپ نے شیاطین جنات کا کام کیا ہے، گندی ارواح کا کام کیا ہے، تو آپ اس کو سمندر میں پھینک دیں. اگر آپ نے جادو کا اتار کیا ہے، اس کے ذریعے کسی دیو کا اتار کیا ہے، آپ نے نظر بد کا اتار کیا آپ نے، تو آپ اس کو قبرستان میں کہیں ایسی جگہ پہ دبا دیں جا کے، یا کسی ویران جگہ پہ دبا دیں، یا کہیں جھاڑیوں میں لے جا کے زمین کے اندر دبا دیں اس کو. آئی بسا میں تو ہم اس کو سمندر میں بھی پھینک سکتے ہیں اور زمین میں بھی دبا سکتے ہیں کسی ویران جگہ پر. یہ اس کا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے وہی تعویذ اس کو پینے کے لیے دینا ہے، وہی گلے میں ڈالنے کے لیے دینا ہے. 1 ہفتے کے اندر مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا، صحت یاب. یہ اس کا ہانڈی کا استعمال کا طریقہ کار ہوتا ہے. پینے کے لیے وہی جو
सुरुख जिन्नात वाला देते हैं या 15 का नक्श देते हैं. अभी जो हम ज़कात अदा कर रहे हैं ना, इसकी तासीर और इसके बारे में हमें पता चलेगा 1 साल के बाद जाके, 6 महीने के बाद जाके, जब जो वक्त गुजरता जाएगा. क्योंकि जिस चीज़ पे आप रियाजत करते हो ना, वो रायगा नहीं जाती, वो ज़ाया नहीं जाती, वो वक्त ज़ाया नहीं जाता, वो काम आता है. फिर ऐसा होता है कि आप अगर कहीं बैठे हो और अगर किसी के पास कोई मामला हो गया ना, तो आपने कलम और पेन उठा के लिखा और आपने फलीदा बना के जलाया, वहीं जल गया. क्यों? क्योंकि आप उसकी ज़कात अदा कर चुके होते हो. ज़कात अदा करना बेसिकली इख्तियार हासिल करना है, और एक दफ़ा मिल जाता है तो फिर वो हमेशा रहता है. और जिसके नक्श जारी हो जाते हैं ना, अगर वो बर्दाश्त कर सकता है, कर लेता है, तो फिर वो और आगे तक जाता है. और अगर वो फिर दूसरे मामला में फंस जाता है तो फिर वो दूसरी सिम निकल जाता है, यानी कि दुनियावी मकासद की तरफ निकल जाता है. फिर वो नक्श के हवाले से एक सवाल है, काफ़ी अरसे से मतलब ये कि जहन में था कि जो हम मवक्कल नक्श लिख रहे हैं और सुरुख जिन्नात वाला नक्श लिख रहे हैं, इसमें तो हम बाकायदा नाम लिख रहे हैं मवक्कल. अब हम इनको जब जलाते तो मवक्कलों को तकलीफ नहीं होती? नहीं, ये बेसिकली कहरी काम कहलाते हैं, ये जबरी काम कहलाते हैं. आपने किसी चीज़ पर कमांड हासिल की होती है, आप हुक्म दे के वो काम ले रहे होते हैं. हर नाम की एक तासीर होती है ना, ये उस नाम की तासीर से काम लिया जाता है. तो मवक्कलों को तकलीफ नहीं होती? नहीं, इनको तो सवाल ही नहीं पैदा होता इनको तकलीफ पहुँचे. इनको हरगिज़ तकलीफ नहीं पहुँचती इससे. बल्कि जब एक चीज़ को आप मुस्तकिल याद कर रहे होते हो, एक तकरार कर रहे होते हो, तो वो आपके माविन और मददगार होंगे या आपको तकलीफ पहुँचाएंगे? तो बिल्कुल माविन और मददगार होंगे. हाँ, लेकिन वो हम उनके नामों को अगर हम जलाएंगे तो ये जलाली तरीक़ेकार और किसे कहते हो? आतिशी तरीका किसे कहते हो? फिर मतलब उनके नाम जलेंगे तो वो हमारा काम करेंगे, इसलिए मतलब नहीं 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 नहीं, ये जलेंगे तो काम नहीं करेंगे, ये मकसद नहीं है इसका. इसका मकसद ये होता है कि आपने जिस चीज़ पर रियाजत की हुई होती है ना, अब अगर आपने किसी चीज़ को जलाना है तो आप किससे, मट्टी से जलाओगे उसको, आग से आग ही करेगी ना भाई. एक नॉर्मल आग होती है जो 1 घंटे की जली हुई हो, और एक आग 1 महीने की जली हुई हो, और एक आग 1 साल की जली हुई हो. किस आग की तासीर होगी? हिद्दत किसकी होगी? जल्दी भी होगा. तो जो चीज़ जलवाई जाती है ना, वो काम बेसिकली कहरी तरीके से लिया जाता है, यानी कि जबरन लिया जाता है. इसका कोई नुकसान नहीं होता. मतलब हम जो अमल कर रहे होंगे मवक्कल वही अमल उनके साथ कर रहे होंगे. हाँ, क्योंकि वो आपके ताबे हैं ना, आप उनके ताबे थोड़ी हो. अगर आप उनके ताबे हो तो फिर वो नुकसान पहुँचाएंगे आपको, और वो आपके ताबे हैं तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा किसी किस्म का. अभी ना तो आप उसके ताबे हो, ना वो आपके ताबे. तो इसलिए इस काम को अगर हम इस तरीके से करेंगे ना, तो फिर हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी. जलाया भी जाता है, दबाया भी जाता है, और कुछ नक्श तो ऐसे होते हैं जो लिखकर बाकायदा नाले में डाल दिए जाते हैं, शैतानों के नाम. जब शैतानों के नाम की जब ज़कात अदा की जाती है तो उसको बाकायदा नाले में डाल दिया जाता है, गंदी जगह पे डाल दिया जाता है जलाकर. क्यों? उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि जितने भी आपको शयातीन या जितने भी आपको गंदी अरवाहें या गंदी बदरूहें जो मिलेंगी ना, वो आपको गंदी ही जगह पे मिलेंगी. अब चुड़ैल है, चुड़ैल कहते किसे हैं? जिन के मानो. और वो जो काफिर हैं, जो काफिर. अब मुसलमान जिन्नात भी है, उनके जिन्नाओं को भी क्या चुड़ैल कहोगे ना? नहीं, वो जिन्नी कहेंगे. अच्छा, इन्हीं की एक किस्म परी है. परियों का भी कौन से है? हाँ हाँ, वजूद है इनका भाई. जी हाँ,
اصل میں اجناؤں میں جو مؤنث ہوتے ہیں نا، جو انتہائی خوبصورت، اس کی ایک خاص قسم ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں ذات پات ہوتی ہے کہ کوئی بیگ ہے، کوئی مغل ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سادات گھرانے سے ہے. اچھا، اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی مختلف قبائل ہیں اور ان کی مختلف نسلیں ہیں، ان کے باقاعدہ طور پہ نام ہیں. ان کی جو اعلیٰ جو نسل ہے نا، جو مؤنث کی، وہ اس کو پری کہتے ہیں. اچھا، ان کا مقام بھی ہے باقاعدہ. پریوں کا مقام کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کوہ قاف ہے. کوہ قاف بیسکلی ہے کیا؟ روس کا کوئی شہر ہے، بوسنیا میں کوئی ہے جگہ، نہیں، اب وہ کچھ بھی لوگوں کے اپنے اپنے کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں کوہ قاف کے بارے. کوئی کہتا ہے قطب شمالی کی طرف ہے، کوئی کہتا ہے قطب جنوبی کی طرف ہے، کوئی کہتا ہے روس میں ہے، کوئی کہتا ہے کہیں ہے. لیکن یہ ہے کیا مقام؟ کبھی سمجھے اس کو؟ مقام کو نہیں سمجھا نا. بیسیکلی یہ وہ مقام ہے جو ناسوت اور ملکوت کے درمیان ہے. اصل اس کی حقیقت درمیان میں. اس کے جو درمیان کا مقام ہے نا، اس کو کوہ قاف کہتے ہیں. اس کو کوہ قاف کیوں کہتے ہیں؟ کوہ قاف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حسن کی جمع ہے. مطلب وہاں پہ حسن کا انتہا ہے. اچھا، اس مقام کو ناسوت اور ملکوت کے درمیان بھی کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ انسان جب ناسوت سے ریاضت کر کے جب ملکوت کی جانب جاتا ہے نا، تو شیطان اپنا آخری ہتھیار ڈالتا ہے اس کو روکنے کے لیے. اور وہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ تو وہ عورت ہے، وہ حسن ہے. بڑے بڑے لوگ اس مقام پہ آگے بھاگ جاتے ہیں. اب لوگ بولتے ہیں کوہ قاف ایک باغ کی جگہ ہوگی، ادھر دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور حسن کی پریاں رقص کر رہی ہوں گی. یہ ناسوت اور ملکوت کے درمیان کا مقام ہے. اچھا، جب انسان اس ناسوت کی منزل جب مکمل کر کے دوسری منزل میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو آزمانے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، روحانیت میں بھی جو نا بڑے بڑے مگرمچھ پڑے ہوئے ہیں. روحانیت میں بھی جی، اس میں بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ چلو یہ دو جان چھڑاؤ. اب وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے اچھا چلو ایک قدم اور آ جاؤ. اچھا اب یہ لے لو، جان چھڑاؤ. اس میں بھی اب میں پہلے ہی میں یہ بات مکمل کر دوں، پھر میں اپنی وہ بات پوری کروں گا جو میں نے مگرمچھ والی بات کہی ہے. کیوں کہی ہے؟ کیونکہ سلاسلوں کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک معاملہ ہوا تھا، ہماری سلاسل میں ہوا تھا، مداری خاندان میں. تو اس کے اوپر میں حضور نے فرمایا تھا کہ مختلف خانوادوں میں بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. مافیا نہیں کہیں گے اس کو. ہاں، اچھا، مگرمچھ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ مگرمچھ اس لیے کہتے ہیں کہ مگرمچھ انڈے خشکی میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود تالاب میں جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کی نکالتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے شیخوں کا کام بھی یہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں روحانیت میں. مطلب ہماری اولاد دنیا میں کہیں بھی چلے جائے وہ رہے گی ہماری نظروں میں. ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے. تو اس لیے مگرمچھوں سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. اچھا، جب انسان عالم ناسوت سے عالم ملکوت کے جب سفر کرتا ہے نا، تو پھر اس کا واسطہ پھر ان راستے سے گزر کر انہی چیزوں سے ہوتا ہے، مختلف پریوں سے ہوتا ہے. ہاں، جب انسان وہاں پہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. ورنہ زیادہ تر اکثریت میں 75% لوگ جو نا عالم ناسوت سے نکل کے عالم اسی کوہ قاف پہ آگے رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اس مقام پر. ہاں، کیونکہ وہ اس کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں. اچھا، جس چیز میں آپ کو لذت آنے لگے، پھر وہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے.
سالک کے لیے. انسان پہ جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کو ذکر میں بھی اتنی لذت آنے لگتی ہے تو اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے, پھر اس کو دوسرا ذکر طالب کر دیا جاتا ہے. دنیا کی خواہش نہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے, آپ نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو 2 تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ہے, یعنی زبان, ایک وہ جو 2 تمہارے رانوں کے بیچ میں ہے, تو مجھے اس کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اب ساری خرافات ہی کہاں سے شروع ہوتی ہیں, برائی ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہر برائی, ہر چیز کی جڑ نا یہ 2 ہی چیزیں ہیں بس, زبان اور شہوت. کچھ لوگ یہ پریوں کو قابو کر کے سنا ہے, نکاح بھی کر لیتے ہیں ان سے, یا کرنی وغیرہ. یہ چیزیں دیکھو آپ کو افسانوں میں ملیں گی, کتابوں میں اچھی لگتی ہیں, کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں. حقیقت میں پریاں جتنی خطرناک ہوتی ہیں نا, اتنے اجنہ نہیں ہوتے. جی, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک رات میں پری کا عمل کر لیں یہ ہو جائے گا, ایک رات میں پری کا عمل کر لیں وہ ہو جائے گا, ایک رات میں پری کا عمل کر لیں یہ ہو گیا, وہ سب زندگی برباد ہوتی ہے. یوٹیوب پہ بھری پڑی ہے. یہ اتنی ظالم ہوتی ہیں کہ ان میں رحم نہیں ہوتا, ان میں رحم نہیں ہوتا. ان میں اجنہ تو ایک وقت میں لچک کھا جاتے ہیں, یہ نہیں کھاتے لچک. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دیووں کے ناک میں نکیلیں ڈالی ہوئی ہیں. جناتوں کے جو بڑے بڑے سپر سلار ہیں نا, انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ان کے آگے, اور تم اس کو بلا رہے ہو. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لوگوں نے پلیوں کو تو صرف نام جانا ہوا ہے, اور آپ کو 1000 عمل مل جائیں گے. ہاں, لیکن پری کے عمل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے انسان کو. میں نے جس کو بھی پڑھے دیکھا ہے نا, اس کو تباہ و بربادی دیکھا ہے, اس کو کبھی آباد نہیں ہوتے دیکھا. اچھا, پریاں خود بھی عاشق ہو جاتی ہیں. ہاں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی دعوت دے رہے ہو, یا آپ کسی کو بلا رہے ہو, یا آپ کسی کو حاضر کر رہے ہو, یا آپ کسی کو تابع کر رہے ہو. میں بتاؤں نا, ہماری والدہ تھی, یہ بات ہے سن 1900 شاید 81 کی بات تھی یا 82 کی بات. ان کا نام شیریں تھا, ہماری والدہ تھی. تو ان کے اوپر جنات عاشق تھے, ان کے اوپر جنات اور پریاں عاشق تھیں. باقاعدہ پریاں باقاعدہ آیا کرتی تھیں ان کے پاس, ان سے باتیں کیا کرتی تھیں. ان کا جب علاج پاپا نے کیا تھا نا, تب پاپا نے بتایا تھا ان کے بارے میں. اور پاپا بتاتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت تھی نا کہ اگر وہ پانی بھی پئیں تو یہاں نظر آتا تھا ان کے کہ پانی گزر رہا ہے.